السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی دل افروز واقعہ۔ کسی صابر و شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکر تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے پینے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مرے جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے۔ کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ کر، میں صبح کو کچھ مزدوری کر کے لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا کہے گی، کیا کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا، یہ سب سوچتے ہوئے اس نے چپکے سے جا کر اپنے گھر میں ایک چارپائی لی۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں جی اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے آیا، مگر خدا کی شان دیکھیے، پھر اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گیا اور عشاء تک اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ بڑی رات گئی، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، 2 دنوں کی مزدوری کہاں ہے؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کہا ہے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح کو 3 دنوں کی مزدوری لے آؤ ورنہ منہ نہ دکھانا۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالہ کر دی اور کہا کہ 3 دنوں کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندے خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور بہت رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریتا بھر کر لایا کہ رات کو اس ہیرا سے گزر جائے گی اور عورت کے ڈرانے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی کہ جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندہ نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اچانک کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازہ پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اسی قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ ملتی، اس کا خیال رکھنا۔ پس طباق نے اس نے دیا جس میں 50 درہم ہیں اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندے خدا گریہ وزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بارگاہ خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیوں؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکر عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن تک میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔
رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے میری مزدوری کل دینے کو کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی، اور اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریتا بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریتے کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کر دے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے بھری پڑی ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کے شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا ہی دل افروز واقعہ تھا اور کتنا ہی سبق آموز بھی، کہ آج ہم ہیں کہ اللہ کی ناشکری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے تھوڑی سی امید لگا لیں تو اللہ ہمیں اس امید سے کئی زیادہ گنا دیتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی طرف ایک ہونے والی بنائے، صبر و شکر کرنے والی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔